جس کو یہ فکر ہے کہ مجھے بدلنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دروازے اور کھولے جاتے ہیں۔ بے شک کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے میں متقی بن جاؤں، میں بیٹھ کر کے اللہ کا ولی بن جاؤں، میں کچھ کام نہ کروں اور مجھے ہر گناہ سے بچنے کی عادت ہو جانا چاہیے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ تمہیں شوگر سے بھی بچنا ہے اور بی پی سے بھی بچنا ہے، لیکن روز 1 کلو شکر بھی کھاتے ہو، 1 کلو نمک بھی کھاتے ہو، کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ تمہارا خود کا عمل، تمہاری کوشش جب تک نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نہیں بدلیں گے ان کی حالتوں کو۔ بے شک اور جب تم بدلنا چاہو گے تو اللہ کیسے بدلتا ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر، حدیث قدسی ہے، اگر تم ایک بالش بڑھ کر کے آؤ گے، اللہ فرماتا ہے 10 قدم بڑھ کر کے تجھے لے لے گا۔ اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر تجھے لے لے گی۔ تم چل کر کے آؤ گے تو اس کی رحمت دوڑ کر کے لے لے گی، لیکن شرط ہے کہ تم بدلنا چاہو۔ تم بدل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہندی قرآن بیان۔ آج کا بیان اس نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو بدلنا تو چاہتا ہے لیکن بدل نہیں پاتا ہے۔ کچھ نوجوان توبہ تو کرتے ہیں، وہ بدلنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ بدل نہیں پاتے۔ یاد رہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ کو بدلنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ ویڈیو مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے، تو آئیے محبت بھری انداز میں اس ویڈیو کو ہم اور آپ مل کر پلے کرتے ہیں۔ تم نے اگر جس دن یہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، اللہ کی طرف سے مزید دروازے کھولے جاتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا توبہ کرنے کے بعد بھی پھر وہی ہوتا ہے، چھوٹتا نہیں۔ مسئلہ توبہ کا یہ نہیں ہے کہ گال پہ تھپڑ مار لینا، جی توبہ کا یہ ہے عزم کرنا، پکا ارادہ کرنا، اور اللہ سے یوں عرض کرنا کہ تیرا وعدہ ہے کہ جو بدلنا چاہے، جو بڑھنا چاہے تو اسے بدل دے گا۔ میں بدلنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں مولا، اب تو رحمتیں بھیج۔ پھر دیکھو کیسے نہیں بدلتے، اللہ تمہیں توبہ پر دوام عطا کرے گا۔ پھر کبھی بھی قدم پھسلے گا، اللہ تمہارے لیے مدد نازل فرمائے گا۔ بے شک زندگی ہے، آخری سانس تک کچھ نہ کچھ خطائیں ہوتی رہتی ہیں، قدم جب بھی پھسلے گا لیکن مولا تمہیں توبہ کی توفیق ضرور عطا کرے گا۔ ضرور عطا فرمائے۔ اسی لیے کوشش پہلے خود کے بڑھنے کی ہو، خود کے بدلنے کی ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں اچانک کوئی ہوا نہیں آئے گی جو سب کو پرہیزگار بنا کے چلی جائے گی۔ ہمارے محلے میں کبھی ایسی بارش نہیں ہو جائے گی کہ اس بارش میں جتنے بھیگ جائیں گے سب اللہ کے ولی بن جائیں گے، نہیں۔ پرٹیکولر ہر ایک کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی، تبھی انقلاب آتا ہے۔ ایک ایک آدمی بدلنے کی سوچے اور پھر دیکھے انقلاب آتا ہے۔ ریولیوشن یوں ہی آتا ہے، لوگوں کی چینجنگ سے آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بدلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کیسے بدلتا ہے۔ آپ نے سنا ہے بشر حافی کے متعلق، بغداد میں شراب کا کام کرتے تھے، شراب کا کاروبار تھا۔ ایک بار انہوں نے ایک تحریر جس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، وہ زمین پر کیچڑ میں گری ہوئی تحریر کو اٹھا کر چوم لیا اور گھر پہ لا کر اوپر رکھ دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اور اس کے بعد اس زمانے میں موجود ایک بزرگ کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا جاؤ بشر کو اللہ کا سلام پہنچاؤ، جبکہ وہ شراب کا اڈا چلاتے تھے۔ تو اس بزرگ نے یہ سوچا کہ میرا یہ وہم ہوگا۔ 3 دن مسلسل خواب دیکھا، اس کے بعد آ کر کے بشر سے کہا اے بشر مجھے نہیں معلوم، لیکن مسلسل 3 راتوں سے میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے تجھے سلام پہنچانے کا حکم فرما رہے تھے۔ تو مسلمان لیکن بھٹکے ہوئے، جی راستہ چینج تھا۔ اسی وقت اپنے شراب خانے سے باہر نکلے، چیخ مار کر کے یوں عرض کرنے لگے مولا تو یقیناً رحیم و کریم ہے، ستار ہے۔ ایک بسم اللہ کے ٹکڑے کی میں نے عظمت کی اور تو رب العالمین مجھے سلام بھیجتا ہے۔ لیکن اتنا ہی نہیں کہ ایک سلام آیا اور پھر اس کے بعد اپنا دھندا چلتا رہا۔ بشر حافی نے عزم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ پلٹ کر کے میں اپنے اڈے کو دیکھوں گا نہیں۔ وہاں سے جو نکلے ننگے پیر نکلے اور زندگی بھر ننگے پیر ہی چلتے رہے، پھر چپل پہنے ہی نہیں، کیونکہ چپل چھوڑ کر کے باہر آئے تھے اس بزرگ سے ملنے کے لیے، اسی حالت میں نکل آئے۔
تو جب کسی کا پکا ارادہ ہوتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھولے، اللہ اکبر، اللہ وہ بغداد کے قطبوں میں شمار ہوئے ہیں، قطب الاقطاب تھے، اللہ کے ولیوں میں تھے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا بغداد میں ایک کتے نے راستے پر پیشاب کیا ہے، پخانہ کیا شہر کے راستے پہ۔ اس بزرگ نے فرمایا جاؤ دیکھو آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ تو لوگ جا کر کے معلوم کیے تو صحیح میں اسی دن حضرت بشر حافی کا انتقال ہوا تھا۔ اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ کہا کہ جب تک بشر حافی زندہ تھے پورے بغداد کے کسی راستے پر کوئی جانور پیشاب و پخانہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ اللہ نے ہر راستے کو ان کے لیے پاک کر رکھا تھا۔ یہ ہے رحمت الہی، جب بدلنا چاہے بندہ مولا اس کے پیروں کو بھی چلنے کے لیے پاک راستے عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کیا کیا، اہدنا الصراط المستقیم کا، کہ اے اللہ تو سیدھا راستہ دکھا نہیں، چلا، کیونکہ اب میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آ گیا ہوں، نماز میں آیا ہوں، یہ سیدھا راستہ ہی تو ہے، لیکن اب آگے اے مولا تو چلا۔ جس کی بھی یہ دعا قبول ہوئی مولا کریم اس کو آخری سانس تک ہدایت پر رکھے گا، چلائے گا۔ آمین۔ لیکن میرے عزیزو، بنیاد یہی ہے، قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے تمہاری طرف سے شروعات ہو، پھر اللہ کریم کی طرف سے رحمتیں کھل جائیں گی۔ گھر میں بیٹھ کر کے صرف لوگ جو آسان نسخے چاہتے ہیں، واٹس ایپ میں دیکھو ابھی وظیفے بھرے ہوئے ہوں گے، ہر جگہ سے، انسٹا میں، واٹس ایپ میں اتنے وظیفے آتے ہیں جو اللہ کے ولی بنا دیں گے 2 گھنٹے کے اندر۔ یہ پڑھنے سے وہ ہو جائے گا، وہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، دوسروں کا مال کھاتے رہو اور وظیفے کرتے رہو، لوگوں کو ٹوپی ڈالتے رہو اور یہاں 100 وظیفے پڑھتے رہو، ان وظیفوں کا اثر نہیں ہوگا۔ تمہارے اندر سے تبدیلی ہو، حرام کھا کر کے تم 1000 بار بھی پڑھتے رہو تو تمہاری زبان سے کوئی جملہ آسمان تک نہیں جائے گا۔ تمہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے پھر دیکھو، آپ کو پتہ ہے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا میری بیٹی کی شادی ہونی ہے، کچھ دے دیجئے۔ انہوں نے کہا جا باہر کچھ ڈھیلے پڑے ہوں تو لے آؤ۔ وہ 3 ڈھیلے لے آیا، آپ نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا، لے جا اس کو۔ اس نے دیکھا ڈھیلے دیے، لیکن باہر آ کر دیکھا تو وہ سونے کے تھے۔ اس کو لے جا کر کے اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، کافی قیمت والے تھے اس وقت سونے کے ڈھیلے، لیکن محبوب الہی نے 3 بار قل هو اللہ احد ہی پڑھا تھا، بس صرف 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر کے دم کر کے دے دیا تھا، لے گا جاؤ۔ اب اس نے بیٹیوں کی شادی تو کی، لیکن نسخہ تو ہاتھ میں آ گیا تھا نا، گھر میں بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا، بہت سارے پتھر اور اینٹ بھی لا کر کے بیٹھا اور رات میں قل هو اللہ احد پڑھنے لگ گیا۔ 3 بار تو چھوڑو، 100 بار ہو گئے، آنکھ کھول کر کے دیکھتا تھا وہ ڈھیلا ہی تھا، بدلتا ہی نہیں تھا۔ 1000 بار ہو گیا سورہ اخلاص، 1000 بار کے بعد بھی وہ ڈھیلے ویسی رہے۔ وہ دوسرے دن اٹھ کر کے آیا اور سوچا کہ پتہ نہیں اور کیا پڑھے تھے۔ پوچھا محبوب الہی سے کہ آپ کیا پڑھ کر کے مجھے دیے تھے؟ کہا 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کے دیا تھا۔ کہا میں 1000 بار پڑھا، ابھی بھی ڈھیلا ہی ہے۔ تب آپ نے فرمایا تھا تیری زبان اور ہے، میری زبان اور ہے۔ اللہ کریم اس کے ان بندوں کی ہر بات کی لاج رکھتا ہے جو اس کے لیے بدل جاتے ہیں، اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہر چیزیں۔ یقیناً آج آپ کے لیے بھی بہت ساری ہیں، دعائیں آپ کی مستجاب ہوں گی، اللہ آپ کی زبان میں اثر عطا کرے گا۔ اس کے لیے کچھ چیزیں چھوڑنے کی کوشش کرو، اس کے لیے کچھ نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں چھوڑنا ہے۔ حرام چھوڑنا، میں آپ کو بتاؤں، یہ تو مسلمان کے لیے فرض ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، پرہیزگار آدمی ہے، چوری نہیں کرتا، پرہیزگار آدمی ہے، جوا نہیں کھیلتا، پرہیزگار آدمی ہے۔ نہیں، شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، چوری نہیں کرتا، پرہیزگار نہیں، مسلمان ہے بس، مسلمان ہے بس۔ شک کی چیزوں سے بھی بچتا ہے تب پرہیزگار ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے تو مسلمان ہے۔ مسلمان کے لیے اتنا تو کرنا ہی ہے۔ جو شک والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا ہے تب وہ اتقیاء میں ہے،
परहेजगारों में है। बहरहाल अल्लाह करीम हमें खुद को बदलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज पूरी उम्मत के लिए ये चीज़ है, पूरी उम्मत के लिए। काश हमारा ये पैगाम हर नौजवान तक पहुँचे। आमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। रोज़ाना इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।